بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ایرانی رہبر اعلیٰ، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے نواسے، ان کی بہو، ان کے فیملی کے اور بھی ارکان شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر وہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہی امریکہ اور یاہو کا ٹارگٹ تھا۔ ناظرین، جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمیں ریگولر دیکھنے والے ہیں، جو اسامہ صاحب کو اس یوٹیوب چینل پہ سنتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے لیے یہ خبر نئی نہیں ہے، کیونکہ ستمبر 2025 میں، اور پھر جون 2025 میں، اور پھر 1 جنوری 2026 کو ہم یہ بتا چکے ہیں۔ ہم نے کیا کہا تھا یہ سنیں کہ ہم نے یہ آپ کو پہلے سے خبردار کیا تھا کہ ایران میں مظاہرے ہوں گے، رجیم چینج ہوگا، خامنائی صاحب ٹارگٹ ہیں، ان کو شہید کیا جائے گا۔ اور اسامہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجاہد آدمی ہیں، وہ چھپ کے نہیں مریں گے، وہ میدان کا جو جنگ ہے اس میں شہید ہوں گے۔ آپ پہلے یہ کلپ سنیں ون بائی ون کر کے۔ صرف خامنائی صاحب ہی نہیں، اور بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی اور بڑے جو مقتدر لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم اتنا تیزی سے بدلے گا چیزیں کہ آپ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملے گا ذہن بنانے کا، سوچنے سمجھنے کا۔ آپ لوگ کافی زیادہ اس میں جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے اس میٹر کو لے کے۔ جس دن پہلا احتجاج پھوٹنا تھا اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب حملہ ہوا، کہ وہ دسمبر میں حملے کی ڈیٹ دی تھی، اور ابھی پچھلے سال کی فور کاسٹ میں دیکھیں یہ بتایا ہوا ہے کہ جنوری سے آگے ریئٹس اور احتجاج ہوں گے ایران میں، اور یہ اس کی جو ٹیک اوور ہے اس کا بہانہ بھی بن سکتا ہے۔ تو رجیم چینج پاسبل ہے، حکومت گرنا پاسبل ہے، اور یہ جو انریسٹ ہے یہ آپ کے پورے خطے کی طرف آنا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایران میں ہی ہو رہا ہے، انڈیا کا بھی نمبر لگنے والا ہے اور ٹکا کے لگنے والا ہے۔ جو میں آپ کو بیسک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے ذریعے، اس کو سمجھیں۔ یہ گئی سمجھو، یہ سب کچھ ہو گیا، جنگ حملہ بھی ہو گیا، لیکن آپ کو جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ دوبارہ کہاں ہو سکتا ہے اس کو سمجھیں کہ یہ ایٹمی بجلی گھر کا معاملہ ہے، یہ مستقبل کی کرنسی کا معاملہ ہے۔ مستقبل کی کرنسی کو بہت بجلی چاہیے۔ ایران پہ دیکھیں، ایران بھی دوبارہ خطرے میں تو موجود ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سیز فائر ہے، عارضی ہے، یہ کبھی بھی دوبارہ کروٹ لے گا، کیونکہ بیسک مشن یہ تھا کہ ادھر سے یہ حملہ کریں گے، ادھر سے عوام سڑکوں پہ آ جائے گی اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ بہرحال یہ مجھے انہوں نے بتایا، وہ عجیب ہی بات ہے، وہ بھی رجیم چینج میں شامل ہے، یوں سمجھ لیں۔ اسامہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طاقتوں نے یہ کہا ہے کہ رجیم چینج ہونا ہے، وہ سپورٹ کریں گے؟ وہ پوری اسلامی اس کی بات نہیں کر رہے، وہ صرف خامنائی صاحب کی بات کر رہے ہیں بس۔ اس طرح پھر آپ میرے منہ سے، میں نے کہا نا کہ گھما پھرا کے نکلوانے کی بات کر رہے ہیں، پوری اسلامی اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے یہ سارے کلپ سن لی ہیں، یہ جون کا بھی ہے، یہ ستمبر کا بھی ہے، یہ جنوری کا بھی ہے۔ اسامہ صاحب نے کیٹاگوریکلی، افسوس ناک خبر ہے، دکھ والی خبر ہے، لیکن کون، میں نا یقین، کوئی ایک بندہ، نیم اینی ون، کوئی ایک بندہ بتا دیں، پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ بتا دیں جو آپ کو اتنے مہینے پہلے کوئی بندہ بات کر سکتا ہے کہ خامنائی صاحب جانے والے ہیں، اور کوئی بندہ یہ بتائے کہ اور بھی لیڈر ہوں گے جو اس جنگ میں چلے جائیں گے؟ نیم اینی ون، کوئی بندہ ہے پاکستان میں یہ بتا سکتا ہے تو مجھے نام بتا دیں، اسامہ علی صاحب کے علاوہ۔ بہرحال چیزیں، سینیریو بدل رہا ہے، یہ سب ہوا کیا، ہونا کیا ہے یہ جانتے ہیں۔
محمد اسامہ علی، جن کی زبان میں رب نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں خدا ویسا کر دیتا ہے اور ویسا ہو جاتا ہے. کوئی غائب کا علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایک کیا کہنے ان کی کیلکولیشن ہے، ان کی انٹیوشن ہے. اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ ایک فیض ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک خاص انعام ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ پورا ہوا ہے. اسامہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ یہ تو ایران امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا، اب تو رجیم چینج چند ہی لمحوں کی دوری پر نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں، علم کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں. کچھ لیولز پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کسی اور جیسے کہتے ہیں نا کہ گریڈ کی یا اور سمجھ والوں کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کو عموماً عام لوگوں کی اس میں لایا نہیں جاتا. جس طرح وہ ایک کلپ میں آپ نے روحانی دنیا کی خبر کی بات اکھیڑ لی جس طریقے سے کر رہے تھے. باقی یہ اسٹرالوجی تو کیلکولیٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی وہ نہیں ہے بات. یہ کوئی بھی ایک اچھا جو بھی اس پہ محنت کرے گا نیت سے، علمی جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرے گا، وہ کر سکتا ہے. سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غم کی کیفیت ہے، اور اب یہی لیولز ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ ہم جب جو کوئی بتا رہا ہوتا ہے یا بتانے والا وہ چور بن جاتا ہے. مجھے اپنے آپ میں بھی گلٹ محسوس ہو رہا ہے شاید آج، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کندھوں پہ جس طریقے کی بس قدرت نے جس طرح سے کام لینا ہوتا ہے، شاید ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمیں ہر وہ بات بتانی ہے یا کرنی ہے جو آپ کے مستقبل سے وابستہ ہے، اور وہ بے شک ہمیں اچھی لگے یا بری. ایون وہ بتاتے وقت ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے یا کیا برا لگتا ہے. لیکن آج جس غم کی کیفیت جو جسم پہ طاری ہے، اس نے مجھے ریلائز کروایا کہ علی کا بیٹا علی کے انداز سے امام حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے نہ جھکا، ڈٹا رہا میدان میں، اور 86 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا. ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں کہ ایک وہ اپنے آپ میں تاریخ تھے. میدان جنگ سے خطبہ آ کے دینا، جمعے کا خطبہ، نماز پڑھانی. اسی طریقے سے میدان جنگ میں آپ کا پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک بازو جو ہے وہ شہید تھا. اور لیکن لوگ اس میں دو تین باتیں ہیں میں اس میں تھوڑے سے کلیئر کر دوں کہ وہ جو روحانی دنیا کی بات تھی اس کے اندر جو ان کا جو ریزن تھی وہ ہنٹ بس یہ ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی چلی گئی. جو ریزن تھی روحانی دنیا کی وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی. باقی رہے گی بات کہ ظاہراً جو جس دنیا سے اب ہم جی رہے ہیں اس دنیا کے مطابق بالکل وہ ایگزیکٹلی کربلا کو زندہ کر کے گئے، اور شیطان مردود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گئے، اور اس کو یہ بتا کے گئے کہ علی والے ہمیشہ کربلا کو زندہ رکھیں گے. اور امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے یزید کو جس طریقے سے فیس کیا، جس طریقے سے پوری دنیا کو آج تک ایک سبق دے گئے، جو سرمشق تھی، علی والے اس سرمشق کو زندہ کرتے رہیں گے، بار بار اس کی مشق کرتے رہیں گے جو سرمشق امام حسین علیہ السلام نے کی کربلا میں. اور بچے، نواسی، بیٹی، بیٹے، جتنی بھی خبریں ہیں اب فیملی کی، اس کو بھی ساتھ ہی ایک ہی دن میں جیسے کہتے ہیں کہ ساتھ ہی لے جانا ایگزیکٹلی امام حسین علیہ السلام کا ہی راستہ تھا.
اور ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنے مرضی، میں کئی دفعہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم کوشش کر لیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو کہیں دور بھیج دیں، اپنے بچوں کو کہیں دور بھیج دیں، اور یہ کہیں کہ پتر ہے اپنی جنگ ہم ہی لڑیں گے، تم سائڈ پہ چلے جاؤ۔ لیکن ایگزیکٹلی امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنے بچے بھی ساتھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی جو اب تک کی اینڈ تھا، وہ یہ بھی کر سکتے تھے، لوگ اس کو جو دنیا داروں کی نظر سے دیکھیں، نیگوشیٹ کر لیتے۔ طاقت میں ڈیفینیٹلی بدمست ہاتھی ہے امریکہ، اسرائیل، اور سرنڈر کر دیتے، کہہ دیتے ٹھیک ہے جی، کوئی یورینیم ہم بجلی کسی اور چیز سے بنا لیں گے جی۔ ایٹمی ہتھیار تو انہوں نے بنانا ہی نہیں تھا، فتویٰ تھا ان کا، تو اس انسٹرکشنز کو لے لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے نیچے تابع زندگی گزارنے والا کبھی بھی طاغوت کو سرنگو نہیں کرتا، مسئلہ یہ تھا۔ ورنہ حکمت یا دور اندیشی یا جان کا بچانا اگر مقصد ہوتا تو بڑا آسان اور واضح تھا کہ ڈیل، ایکسیپٹ دا ڈیل، یورینیم ان کو پکڑا دو، لے جاؤ بھی ہمارے کسی کام کی، اور جو کہو گے وہ ہو جائے گا، اور بس۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس صدی میں اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں راہ گزر جیسے کہتے ہیں تازہ کر گئے، اور اس حریت اور اس جرت جو صرف ان کی زبان کے چند جملے اس سب کو بدل سکتے تھے، جو نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام کی مثال انہوں نے زندہ کر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایگزیکٹلی اس ساری سچویشن کا جو مصداق ایک شعر تھا جو میری نظر سے گزرا، اور میں نے اس کو بلکہ اپنے اس پہ لگا بھی دیا کہ بقائے توحید تھا وہ کربلا کا آخری سجدہ، بقائے توحید تھا وہ کربلا کا آخری سجدہ، اگر وہ تاخیر کرتا تو خدا تبدیل ہو جاتا، یعنی کہ پھر شرک آ جاتا، پھر یہ ہو جاتا، اب یہ بھی اگر دیر کر دیتے تو پھر خدا تبدیل ہو جاتا، پھر یہ ان کا مالک اوپر والا نہ ہوتا، وہ کسی زمین کے خدا کو اپنا مالک بنا بیٹھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ علامہ اقبال کا شعر جو امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا، آج انہوں نے خامنائی صاحب نے ایگزیکٹلی اس شعر کی ایگزیکٹلی کاپی کرتے ہوئے اس کے مصداق ہونا ثابت کیا۔ اب آ جائیں جو لوگوں کی اس وقت کنسرنز ہیں، وہ بڑے ڈیپینڈ ہیں، جو فکریں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس وقت کے خامنائی صاحب کا جو کریکٹر تھا وہ کوئی شیعہ کا وہ نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں مرہون منت یا صرف کیا ان کو شیعہ ہی پسند کر رہے تھے۔ جب ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیے تھے پچھلے سال، اس وقت پوری دنیا کا مسلمان ان کو اپنی طرف جیسے کہتے ہیں کہ ان کو اپنا سمجھ رہا تھا، اور ان سے حریت اور جرت لے رہا تھا، اور اسلام کی وہ جو قصے کہانیاں بچپن میں پڑھ کے جوان ہوا تھا، اس کے ایگزیکٹ اگر کوئی شخصیت اس معیار پہ پورا اتر رہی تھی تو وہ تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات سے زیادہ پریشان ہیں کہ شاید اب یہ رجیم چینج ہو گیا، آپ کی شہادت کے بعد یہ شمع جیسے بجھ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا۔ کئی خامنائی، کئی جیسے قاسم سلیمانی اس لشکر میں موجود ہیں، اور آپ لوگ دیکھیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں جو تبدیلیاں اور اس میں جو تیزیاں وہ آئیں گی، اور اب اس کے بعد یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اور بھی دنیا کی کافی شخصیات جو ہے اس جیسے کہتے ہیں وقت کے اس کو خیر بات کہتی نظر آئیں گی نومبر تک۔ جو نومبر تک بچ گئی وہ 2027 کا جون نہیں نکال پائیں گی، اور اس میں بڑے قوی چانسز موجود ہیں اس مردود کے بھی جس کی ماں پہ یہ سب ہوا، اور یہ چانسز بالکل پلانڈ اس میں ہوں گے، پلانڈ ہی ہوگا مرڈر جو ہے، اور اس کے بھرپور چانسز ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگ جس کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اب بڑی خطرے میں آ گئی دنیا، کیونکہ خامنائی صاحب کا فتویٰ کا جو اصول جو چلتا ہے، تقلید کا جو نظام ہے، وہ یہ کہتا ہے
کہ زندہ کی تقلید کی جاتی ہے. تو اب اگر کوئی نیکسٹ جو بھی سپریم کمانڈر کے اس پہ آتا ہے، اگر اس نے ایٹمی میزائل بنانے کا فتویٰ دے دیا، کیونکہ اب دے سکتا ہے، اب وہ دے سکتا ہے اپنے حساب سے، اپنی علمی یا جیسے کہتے ہیں نا کہ بصیرت کے حساب سے. تو خامنائی صاحب تو الٹا ایک دیوار تھے ایٹمی ایران کی. ان کے ہوتے ہوئے کبھی کیمیکل ویپن نہیں بن سکتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بن سکتے تھے. اسی طریقے سے جو اس وقت پوری دنیا میں جو ان کا فالوور تھا، جو ان کی تقلید میں تھے، یا جو لوگ ان کی کمانڈ میں کہہ لیں یا ان کو اپنا رہبر مان رہے تھے، وہ شاید اب غم و غصے کی اور ڈائریکشن لیس کی ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں جس کے تحت دنیا کچھ خطرناک وٹنس کرے گی، دنیا کچھ خطرناک چیزیں ایکسپیرینس کرے گی، خصوصاً اسرائیل اور باقی جن نے اس سب میں شمولیت اختیار کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ ایک دیوار تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اس میں جو حائل تھی ان بٹوین ایٹمک ایران اور جتنا بھی دنیا کا حریت پسند ہے، وہ اب کس ڈائریکشن میں جائے گا، کس انداز سے جائے گا، نو بڈی کین پرڈکٹ. اور جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی دن جو بھی گزریں گے، مزید اس میں چیزیں مزید ٹریگر ہونے والی ہیں، مزید ایکسلریٹ ہونے والی ہیں، اور جو فالوور ہے اس کو وہ کسی کی نہیں سنے گا، اور یہ سب سے بڑی خطرناک صورتحال ہوگی، اور جو پورے خطے کو پھر پتہ نہیں کس طرف لے کے جائے گی. میں ایگزیکٹلی ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ اس پہ کچھ بہت زیادہ بات کر سکوں، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب میں کہتا تھا کہ ایران، پاکستان، انڈیا اور یہ سب ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی انریسٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہت برے طریقے سے اب آگے کروٹ لیں گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا جس طریقے سے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مزاحمت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی. ہاں یہ سانس لے سکتی ہے، یہ ایک وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر سکتی ہے، لیکن ابھی نہیں، اپریل کے بعد. اور اس میں جو سب سے بڑی صورتحال جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا خطہ جو روایات کی روشنی میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس میں اس کا ذکر کیا تھا، دوبارہ ایک پروگرام کر دیں گے جس میں یہ پورے کا پورا نیل اور فرات اور یہ سارا حصہ کیپچر ہو جانا ہے. روایات یہی بتاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہی وہ صبح اٹھنی ہے، صبح کا وہ سورج اگنا ہے جس کا صدیوں سے انتظار ہے. تو اس لیے دل کڑے کریں، دل بڑے کریں. مجاہد جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ جانے اس کا معاملہ ہے، اور اس کو مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے شہید جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دل سب کے برے ہیں، سب سیڈ بھی ہیں، لیکن یہ آپ کے میرے لیے ایک انسپریشن ہے، ایک جوانوں کے لیے ایک 86 سالہ بزرگ کی جو کوشش ہے وہ دوبارہ آپ کو ایک کربلا زندہ کر گئی، آپ کے دلوں میں امام حسین کا راستہ زندہ کر گئی. ہونے یہ والا ہے کہ اب جو صورتحال ابھی کوئی اتنی زیادہ کنٹرول میں تو آنی نہیں ہے، لیکن جو ان کا ٹرو جینون فالوور ہے وہ کوئی بہت برے انداز سے ریئیکٹ کر سکتا ہے، اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اب جو نیا زخم ہے یہ امریکہ کو بہت بڑی ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ جوڑ دے گا. ایک دفعہ تو ایسے ہی لگے گا کہ یہ گیم ہاتھ سے گئی، جیسے کہ اس کا ذکر بھی تھا روایات میں کہ ہم نے پہلے بھی کیا کہ یہ سارا خطہ ایک دفعہ اس طرف جا رہا ہے اور وہی سب ہونے والا ہے. اور لیکن اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ صرف اور صرف 9 ماہ کے لیے ہوگا، 9 months only. تو اس لیے دل بڑے کریں اور مایوس مت ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فلسفی ہے، جو حکم ہے، وہ کہتا ہے ہر چیز دی میں نے ہے، جس طرح میں کرتا ہوں یا کہتا ہوں اس طریقے سے اس کو خرچ کرو.
وہ مال ہو، وہ آپ کی جان ہو، میرے مطابق مجھے واپس کرو بس۔ تو اسی لیے تمام پوری دنیا میں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان سب سے اظہار تعزیت بھی ہے، اظہار افسوس بھی ہے، لیکن ساتھ ہی دلوں کو ایک امید بھی ہے کہ شہیدوں کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اس پہ بیٹھ کے غم نہیں منائے جاتے کہ اس پہ آپ لوگ بالکل دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اللہ آپ کو صحت سلامتی والی اور ایمان والی زندگی دے۔ آپ نے وقت سے پہلے ہمیں بتایا، وقت سے پہلے گائیڈ کیا، وقت سے پہلے چیزیں کھول کے ہمارے سامنے رکھنی تھیں۔ مجھے جون اور ستمبر اور پھر جنوری کی باتیں یقین کریں آج بھی وہ ویڈیو بھی پڑی ہیں یوٹیوب کے اوپر، جنوری والی 1 جنوری کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے۔ مانا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا ہے نا، لیکن آپ نے جو کہا ویسا ہی سینیریو بن گیا۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کے وقت کا۔ یہاں اجازت ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ۔